اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی کہ غزہ کے شہر خان یونس میں نصر اور العمل اسپتالوں کے قریب گزشتہ کل زبردست انداز میں اسرائیلی آتنکوادیوں کی اور مجاہدین کی جھڑپ ہوئی۔ طبی عملے اور بے گھر فلسطینیوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایکچول میں اسرائیل جس طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہا ہے، وہ اسپتال پر بھی بم برسا رہا ہے، معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی مار رہا ہے۔ تو گزشتہ کل کی جو جھڑپ ہوئی ہے وہ نصر اور العمل اسپتال کے قریب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب باقاعدہ طبی عملہ، وہ جو میڈیکل فیلڈ اور ریلیف کا کام کرتے ہیں، ان کو بھی تکلیف آ رہی ہے، اور بے گھر فلسطینی جو ہے ان کی بھی زندگیاں خطرے میں آ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر رابطہ برائے انسانی امور کی رپورٹ کے مطابق طبی عملے، زخمیوں اور بے گھر فلسطینیوں کی زندگی خطرے میں ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ العمل اسپتال ایندھن اور طبی سامان کی شدید قلت کا سامنا کر رہا ہے، یعنی وہاں پر ایندھن نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ اسپتال میں اس وقت صرف ایک ہی ایکٹیو آپریٹنگ روم ہے۔ رپورٹ کے مطابق بے گھر فلسطینیوں کی نقل مکانی کی وجہ سے رفح کے اسپتالوں میں بھی جگہ کم پڑ رہی ہے۔ علاوہ ازیں عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے کے شہر قلقیلیہ میں اسرائیلی فوج نے چھاپہ مار کر گزشتہ کل 3 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ دریں اثنا فلسطینی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ منگل کی سپہر سے غزہ میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر اسرائیلی اسنائپر کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ہر اعتبار سے آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے اور جنگی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کسی کی بات سننے کو اسرائیل تیار نہیں ہے۔ ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے سوڈان سے آ رہی ہے، ایتھوپیا اور سوڈان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سوڈان میں جو خانہ جنگی کا ماحول بن گیا ہے، اس میں
خواتین کے خلاف، عورتوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی عورتوں کو سیکسول ہیریسمنٹ اور عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد ہو رہا ہے، جس کے بعد فوج نے خواتین کو مسلح کرنے اور اسلحے کی تربیت دینے کا پروگرام شروع کیا ہے. یعنی فوج نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب عورتوں کو ہی ٹریننگ دی جائے گی لڑنے کی، اسلحہ چلانے کی، ہتھیار چلانے کی. فوج کی جانب سے پورٹ سوڈان میں خواتین کو ہتھیار اٹھانے کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے ڈیفینس میں، اپنے دفاع میں بندوق استعمال کر سکیں. خواتین کی عسکری فوجی تربیت انہیں با اختیار بنانا نہیں بلکہ ان کے دفاع کا یہ آخری سہارا ہے. پورٹ سوڈان شہر میں خانہ جنگی کے دوران بے گھر ہونے والی گھریلو خواتین، اساتذہ اور طالبات کو ایک تربیتی کیمپ میں ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے خلاف عسکری تربیت کے لیے بلایا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سوڈان میں مہینوں سے جاری کشیدگی، خانہ جنگی، راجدھانی خرطوم اور ملک کے مغرب میں دارفور کے علاقے میں عصمت دری اور ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد ملک کے دوسرے علاقوں میں خواتین میں خوف اور ڈر کا ماحول طاری ہے. اس تشویش نے خواتین کو تربیتی کیمپوں میں رضاکارانہ طور پر ہتھیار استعمال کرنے پر آمادہ کر دیا. سوڈانی فوج اب عورتوں کو AK-47 رائفلیں استعمال کرنے کی تعلیم اور تربیت دے رہی ہے. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. بڑی خبر بھی اسرائیل کے آتنکواد کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ رفاح کا جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر 12 سے 13 لاکھ فلسطینی پناہ گزین ہیں. وہاں اپنی زندگی یوں سمجھیے کہ گزار رہے ہیں بڑی دقتوں اور بڑی مشکلات سے، مگر آتنکوادی اسرائیل رفاح پر بھی حملہ کر رہا ہے. جبکہ امریکہ، برطانیہ، قطر، سعودی عرب، ان لوگوں نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے. امریکہ نے بھی وارننگ دی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا. یہاں تک کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے گالی گلوچ بھی کیا، مگر اسرائیل بالکل پاگل کتے کی طرح اور پاگل یوں سمجھے جانور کی طرح بن چکا ہے اور انسانوں کا خون بہا رہا ہے، بلکہ خون اس کے منہ لگ چکا ہے. تو اب خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوج نے رفاح پر جو چڑھائی کر دیا، حملہ کر دیا، اس کو لے کر جنوبی افریقہ بین الاقوامی عدالتی انصاف سے رجوع ہو گیا ہے. یعنی انٹرنیشنل انصاف کورٹ سے جنوبی افریقہ نے اپیل کی ہے ایک بار پھر رجوع کر کے اسرائیلی فوج کی رفاح میں جارحیت اور رفاح میں اسرائیلی فوج کے آتنکواد اور شہریوں کی جانی نقصان کے بارے میں جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں سوال اٹھا دیا ہے. 2 ماہ کے دوران جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیلی آتنکواد اور فلسطینی عوام کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نسل کشی کے خلاف دوسری درخواست جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں دی ہے. بلکہ جنوبی افریقہ کو تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس نے یہ قدم اٹھائے، مگر دنیا کے تمام مختلف ملکوں نے بھی اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً اسرائیل آتنکوادی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. انڈونیشیا سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، انڈونیشیا میں جو صدارتی اور پارلیمانی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات الیکشن تھے، اس کے لیے ووٹنگ پولنگ ختم ہو چکی ہے. اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق الیکشن میں 20,000 سے زیادہ سیٹوں پر 2.5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا. تاہم 3 صدارتی امیدوار انیس راشد اور ایسی دوسرے ہیں. سب کی نظریں ان 3 صدارتی امیدواروں پر مرکوز ہے کہ آخر کون جیتتا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق فوجی کمانڈر کی جیت کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں. انتخابات کے الیکشن کے ابتدائی نتائج کا اعلان
آج شام کو ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انڈونیشیا میں حتمی سرکاری نتائج آنے میں 35 دن لگ سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق جکارتا اور جاوا کے علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے سیلابی صورتحال بننے کی وجہ سے پولنگ کا عمل متاثر رہا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 20 کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے الیکشن میں حصہ لیا۔ رجسٹرڈ ووٹروں کی اکثریت نوجوانوں کی ہے، جن میں تقریباً 55% کی عمریں 17 سے 40 سال کے اندر ہے۔ خیر، انڈونیشیا صدارتی، پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے، رزلٹ کا اب انتظار ہو رہا ہے۔ آخری بڑی خبر بھی یوں سمجھیے کہ غزہ کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ جی ہاں، بڑی خبر یہ آ رہی کہ اقوام متحدہ UNESCO نے کلیئر طور پر یہ کہہ دیا کہ رفح سے فلسطینیوں کی جبری انخلا کی کارروائی میں اقوام متحدہ حصہ نہیں لے گا۔ ایکچوئل میں اسرائیلی آتنکوادی یہ چاہ رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا جائے اور وہاں سے پوری زمین کو خالی کر دیا جائے، لیکن اقوام متحدہ نے کلیئر طور سے یہ کہا ہے کہ رفح کے علاقے کو خالی کرنے کے منصوبے کے بارے میں ہم کسی بھی طریقے سے اس میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ کہا کہ دفتر رفح سے فلسطینیوں کی جبری انخلا کی کسی بھی کارروائی میں اقوام متحدہ حصہ نہیں لے گا۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ امریکی سینٹ نے یوکرین، اسرائیل، تائیوان کے لیے امدادی پیکج کو منظوری دے دی ہے۔ امریکی سینٹ نے کئی ماہ کی سیاسی کشمکش کے بعد یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 ارب کے امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ یعنی اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ امریکہ مکار ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل کے ظلم پر رونا رو رہا ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو پر زیادتی کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اسرائیل کی مدد بھی کر رہا ہے، جس کی ہم نندا کرتے ہیں۔